اور خدا آج ہم خدا کے کلام میں سے جو کچھ سیکھیں وہ اپنے ساتھ ہم لے کر جائیں، اور یقیناً ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور خدا کا کلام ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، اور خداوند کے کلام سے ہی ہم تربیت پذیر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا نمبر جو ہے وہ فیس بک پر ڈسپلے ہے، آپ اپنی پرے ریکویسٹ جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر، ہماری ساری ٹیم مل کر آپ کے لیے دعا کر سکے، اور پھر آپ کی زندگیوں میں بھی خدا منتظر جو ہے وہ ظاہر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرو ورشپ، یعنی حقیقی پرستش جو ہے وہ کیا ہے۔ حقیقی معنوں میں جو پرستش ہے وہ کیا ہے، اور بائبل مقدس جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ ورشپ کیا ہے، پرستش کیا ہے، حقیقی ورشپ کیا ہے، اور خدا کس طرح کی پرستش ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ اکثر جب ورشپ کی بات ہوتی ہے، پرستش کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک بات آتی ہے کہ شاید پرستش کا جو مطلب ہے وہ ناچنا گانا ہے، اور اکثر یہی سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ اس کی تشریح کس طرح سے کرتا ہے، اور چند حوالوں پر بھی غور کریں گے، چند واقعات پر بھی غور کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا ان کے کلام میں کس طرح سے درج ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا، افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اور اس کی 18ویں اور 20ویں آیت ہم پڑھیں گے، اور پھر ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس آیت کو کس طرح سے لوگ اپلائی کرتے ہیں، کس طرح سے لوگ اس آیت کو لیتے ہیں، اور کیسے آج چرچز میں اور بڑی بڑی کنونشنوں میں، کروسٹ میں کس طرح کی پرستش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ نکالیے گا، پیسہ نکالیں، افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اور اس کی 18ویں اور 20ویں آیت۔ بھائی ڈیوڈ آپ کھڑے ہو کر اس کو پڑھیے گا، ذرا بلند آواز سے، ذرا آواز دیا کر 18ویں اور 20ویں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 5واں باب 18 سے 20ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ ہاللیلویا۔ ہر ایک بات میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور پولس رسول افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے وقت یہ بات لکھتے ہیں کہ شراب میں متوالے نہ بنو، بلکہ روح میں آپ
گاتے اور بجاتے رہا کرو آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ سنیے گا، بڑی خاص باتیں ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کئی لوگ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، اور بہت سارے اسکالر جو ہیں وہ بھی اس کی غلط تشریح کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے چرچز کے اندر پرستش کا جو مفہوم ہے اس کو بدل دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ شراب میں مت والے نہ بنو، اور وہ اس بات کو تکبیر دیتے ہیں کہ جس طرح ایک شراب پینے والا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہم بھی جب روح میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ لوگ غلط حرکات جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم کلام میں سے آج یہ باتیں سیکھیں گے کہ آیا کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، یا ہم اپنی طرف سے کچھ اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ ایک بات واضح کر دوں، اس پورے حوالے میں میری طرف متوجہ ہے، یہ جو حوالہ بھی ہم نے پڑھا ہے، اس حوالے میں کسی جگہ پر یہ لکھا ہے کہ ناچنا ہے؟ بتائیے گا، زور سے بولیے گا، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ مزامیر یعنی زبور اور حمد کے گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ کہیں یہ لکھا ہے کہ ناچا کرو؟ نہیں۔ سنیے کلام کیا کہتا ہے، میں کچھ معلومات آپ کو دینے لگا، لکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس پینسل ہے، کاغذ ہے، تو آپ ضرور اس کو لکھیں۔ ورشپ کے لیے جو انگلش کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ورشپ۔ ورشپ سے ورشپ جو ہے وہ نکلا ہے، اور ورشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ قدر و قیمت والا۔ اس کی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے، جس کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ اور اردو لغت میں جو ورشپ ہے یا جو پرستش ہے، اس کا مطلب ہے عبادت کرنا، بندگی کرنا، عاجز ہو جانا، سجدہ کرنا۔ اور اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے، پہلے یہ باتیں لکھ لیں کہ یہ جو لفظ ہے پرستش، ورشپ، یہ ورشپ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قدر و قیمت، زیادہ عزت والا۔ اور اردو لغت میں جب ہم پرستش کا مطلب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ ملے گا: بندگی کرنا، عبادت کرنا، سجدہ کرنا، سجدے میں گر جانا، یا کسی اعلیٰ شخصیت کا جو ہاتھ ہے اس کو کس کر لینا، چوم لینا، اور اتنی عقیدت میں آگے بڑھ جانا کہ اس کو سجدہ بھی کر دیں۔ یہ لفظ جب یونانی میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پروسوکیونیو۔ پروسوکیونیو کا مطلب ہے کہ کسی بھی اعلیٰ اور بڑے مرتبے والے کا ہاتھ چوم لینا اور اس کو سجدہ کر دینا۔ یہ الفاظ جو ہیں بائبل مقدس میں ان کا مطلب ہے، یعنی زیادہ عزت والا۔ اور انگلش بائبل جو ہے، کنگ جیمز ورژن، اس کے اندر جو لفظ ورشپ ہے، پرستش ہے، وہ 102 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ کتنی دفعہ ہوا ہے؟ 102 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور اردو میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ 25 دفعہ کیا گیا ہے۔ لکھ لیں، آپ کے کام آئے گا یہ۔
باقی 60 دفعہ سجدہ کرنا آیا ہے، 4 دفعہ پوجنا اور 11 دفعہ عبادت کرنا کیا گیا ہے۔ اردو بائبل میں یہ لفظ 57 دفعہ استعمال ہوا، جس میں 21 مرتبہ ورشپ اور قریباً 27 دفعہ خدمت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نوٹ کریں، ان تمام دفعہ جب کلام کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، نوٹ کر لیں اس بات کو کہ کسی جگہ پر بھی گانا اور ناچنا لفظ استعمال نہیں ہوا، کسی جگہ پر نہیں۔ بلکہ کرنتھس کو جب پولس رسول خط لکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ناچ گانا کرنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم آج یہاں پر ٹرو ورشپ کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پر حقیقی سجدے کی، پرستش کی، ورشپ کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہماری ورشپ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ داؤد کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ داؤد بھی تو ناچا تھا۔ تو سن لیجئے، ذرا اپنے ذہن کو کھولیں اور صرف تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا، تھوڑا سا عقل بھی استعمال کرنی ہوتی ہے کہ جتنے ناچ گانے والے ہیں جو چرچوں میں ناچ کر آج گا رہے ہیں، اب کرسنوں میں ناچ کر گاتے ہیں، کنونشنوں میں دھمالے ڈال رہے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ سن لیں کہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے۔ لوگ داؤد کا حوالہ دیتے ہیں، تو بھائی جان آپ کو پتا ہے کہ داؤد کہاں ناچا تھا؟ داؤد کیا داؤد ہیکل کے اندر ناچ رہا تھا؟ لکھا ہے کہ وہ فتح کر کے آ رہا تھا، وہ تو جنگ جو ہے وہ جیت کے آ رہا تھا، اور جنگ جیتنے کی وجہ سے وہ ناچ رہا تھا، خوشی منا رہا تھا کہ میں نے جنگ کو جیتا ہے، میں سپہ سالار ہوں، فتح کر کے آیا ہوں۔ اور وہ ہیکل میں نہیں تھا۔ کیا وہ ہیکل میں تھا؟ کیا وہ خدا کے گھر میں تھا؟ وہ تو فتح کر کے آ رہا تھا، تو پھر ناچا تھا۔ اس کے بعد اس نے کبھی ناچنے کا ذکر نہیں ملا بائبل میں، اور جب وہ ناچا تھا تو اس کو بھی مذاق کیا گیا تھا، بولا یہ کیا کر رہا۔ اور میرے عزیزو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ داؤد ہیکل کے اندر نہیں ناچا، خدا کے مذبح کے سامنے نہیں ناچا۔ داؤد جو ہے اس نے خدا کے گھر کو پامال نہیں کیا۔ یہ نظریات لوگ لے کر کہاں تک پہنچ گئے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں شاید وہ بک ابھی بھی پڑھی ہوگی۔ ایک کورین بہن ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ لکھتی ہے آسمان ایک حقیقت ہے، اور وہ اپنے آپ کو یسوع کی دلہن بنا کے اوپر پہنچ جاتی ہے، اور وہ اپنی کتاب میں لکھتی پتہ کیا ہے کہ خداوند یسوع کے سامنے ہر کوئی 16 سال کا ہی ہوگا۔ ذرا دیکھیں اس کا نظریہ، اور اس نظریے کو کئی بہنوں نے اپنا لیا ہے اس کی کتاب پڑھ کے کہ جی ہم یسوع کے حضور سے 16 سال کی لگیں گے، بتائیں ذرا۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں 25 کی رات خدا مجھے اوپر لے گیا، 24 کی نائٹ۔ سنیے گا اس کی ذرا کہانی سنیے گا، اور اس کا جھوٹ اور غلط جو ہے وہ لوگوں کو گمراہی کرنے کی بات سنیے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میں 24 کی نائٹ جو ہے وہ آسمان پر چلی گئی، اور یسوع کے سامنے میں رقص کر رہی تھی اور ناچ رہی تھی، اور میری عمر وہاں پر بالکل 16 سال کی تھی، اور میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط تعلیمات جب صلاحیت کر جاتی ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ کیا خداوند یسوع جو ہے وہ عورتوں کے ڈانس دیکھتا ہے؟ اور کیا یسوع 24 کی رات پیدا ہوا تھا؟ یسوع اوپر سالگرہ منا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔
کلام میں کسی جگہ پر بھی ناچنے کا ذکر نہیں ہے۔ ورشپ کیا ہے؟ ورشپ میں نے بتایا کہ عقیدت ہے، یہ خداوند کو سجدہ کرنا ہے، خدا کی تعظیم کرنا ہے، اور اس کے لیے خدا نے ہمیں زبور دیے ہیں، خدا نے ہمیں گیت دیے ہیں، ہم ان کو گا سکتے ہیں، پرستش کر سکتے ہیں، ہم روح میں گا سکتے ہیں، کیونکہ خدا ان کا کلام کہتا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں کہ خدا اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ میری حمد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ روح اور سچائی کے ساتھ میری حمد کرتے ہیں، کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ ہم اس کی پرستش، اس کی ستائش، اس کی ورشپ روح اور سچائی کے ساتھ ہم کریں۔ اب روح اور سچائی کیا ہے؟ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا کہ جی روح اور سچائی سے کریں، اور جب وہ روح اور سچائی سے کرتے ہیں تو دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روح اور سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سن لیجیے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ آپ تو جھوٹے ہیں، جھوٹ آپ کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، لیکن دماغ آپ بڑی خوبصورت ڈالتے ہیں، لیکن وہ آپ ناچتے بہت خوبصورت ہیں، آپ گاتے بہت خوبصورت ہیں، آپ اچھے سنگر ہو سکتے ہیں، آپ اچھے ڈانسر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اچھے پرستار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے اندر روح اور سچائی نہیں ہے، جب تک کہ آپ سچائی سے واقف نہیں ہو جاتے، جب تک کہ آپ کا چال چلن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ جو چال چلن اپنا درست رکھتا ہے میں اسے اپنی نجات دکھاؤں گا۔ تو کیا روح اور سچائی سے ورشپ کرنا صرف اپنے اعضاء جو ہے ان کو ہلانا ہے؟ شرابی بڑی اچھی ورشپ کرتے ہیں، سن لیجیے، جو چرس پیتے ہیں وہ بھی بڑی اچھی ورشپ کرتے ہیں، بڑا اچھا گاتے ہیں، ان کی آوازیں بڑی اچھی ہیں، ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ بندہ چرسی ہے، لیکن سامنے واجد پہ جب وہ گیت گا رہے ہوتا ہے، تبلا بجانے والے نشہ کرتے ہیں، اور نشہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تبلا بجا رہے ہوتے ہیں۔ نشہ کرنے والے لوگ اسٹیج پر بیٹھ کر خدا کے مذبح کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے بال کئی لوگ رکھ کر بڑے اپنے ایکشنوں کے ساتھ وہ خداوند کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو پرستار سمجھتے ہیں، لوگ ان کو اچھے ورشپر سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے خدا کی کلام کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرو۔ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی حمد کرتے ہیں، جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا ایسے پرستاروں کی تلاش میں ہے، خدا اچھے سنگروں کی تلاش میں نہیں ہے، خدا اچھے بجانے والوں کی تلاش میں نہیں ہے۔ لوگ گاتے بھی ہیں، سارے الٹے کام بھی کرتے ہیں، زناکاریاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن گاتے بڑا خوبصورت ہیں، اور لوگ خدا کا کلام سننے کے لیے نہیں آتے، ڈھول ڈمکے سننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کسی ورشپر کی تصویر لگا دیں، لوگ چلے آئیں گے۔ آپ کسی خادم کی تصویر لگائیں جو کلام سناتا ہے، اچھا رہنما ہے، اچھی رہنمائی کرتا ہے، لوگ اس کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ لوگ جو اس طرح کے ورشپر ہیں، لوگ ان کو سننے کے لیے آتے ہیں، لوگ ان کے ایکشن دیکھتے ہیں، ان کا ناچ گانا ڈانس دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ لیکن کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ پرست کا ترجمہ کہیں بھی گانا بجانا ناچنا نہیں ہوا۔ اگر آپ اس کو اور زیادہ واضح دیکھنا چاہتے ہیں، مال کی پوری کتاب پڑھیں، مجھے بتائیں کس شاگرد نے ڈانس کیا ہے، بتائیں کسی شاگرد کا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے؟ پترس نے ڈانس کیا، یوحنا نے کیا، اور توما نے کیا، یا کسی بھی شاگرد نے کبھی ڈانس کیا ہو؟
बताएं मुझे, कभी नाच नाच कर उसने गाया हो, कभी यीशु की पूरी जमीनी खिदमत में आपने सुना कि यीशु मसीह ने गानों की महफिल लगाई हो, गीतों की महफिल लगाई और उसने कहा हो कि आओ हम खुदा की प्रसिद्ध करें पूरी पूरी रात? नहीं, लिखा वो पूरी रात दुआ के लिए पहाड़ पर चला गया, पूरी रात दुआ करता था, मोजले होते थे। मैंने इसलिए पहले वो आयत पढ़वाई थी, इफ्सियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 18वीं से 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि आप जरूर रूहानी गजलें गाएं, आप जरूर गीत गाएं, लेकिन उसका मेयार क्या है? मेयार की बात है। आपका मेयार क्या है? क्या आप जब गीत गा रहे हैं तो हमारी माजरत के साथ हमारी बहनें नाच रही होती हैं, डांस कर रही होती हैं, और लोग उस वीडियो को यूट्यूब पे चढ़ाया होता है, किसी ने फेसबुक के ऊपर चढ़ाया होता है, और वो इस बात को समझते नहीं है कि हमारी बहनें बेटियां जो हैं वो बेपर्दा हो रही हैं, उनकी बेपर्दगी हो रही है, लोग उनको देखकर मजाक कर रहे हैं कि ये कैसा खुदा है इनका। क्या इनके चर्चेस में नाच गाना होता है? हमने अपने चर्चेस को नाच गाने की जगह बनाते जा रहे हैं, और ये बात याद रखें कि इब्लीस का एक बहुत बड़ा मंसूबा। मैं आपको थोड़ा सा जरा बता दूं, आप कोई भी गीत जरा सुन के देखें, आपको जितने गीत मिलेंगे सब के अंदर नाच गाना होगा। वो तो नचना कमाल होगा जो तो यीशु का जलाल होगा, और यीशु ने जलाल से भी दूसरा नचना ही। मुकाशवा की पूरी किताब पढ़े, वहां जलाल ही जलाल है। हालेलुया। और मुकाशवा की किताब में यीशु का जलाल है, और उस जलाल में किसी जगह पर भी कोई नाचा नहीं है, बल्कि लिखा वो नया गीत गा रहे थे जिसको कोई और सीख ना सका। बल्कि कौन सीख सके? जिन्होंने अपने आप को औरतों के साथ अलूदा नहीं किया था, उन्होंने वो नया गीत सीखा। वो बड़ी भीड़ खुदा की हमद कर रही है, और कुदरत और हसमत और जलाल वो कहती है कि खुदा यीशु के लिए है। वो हालेलुया का वहां पे नारा लगा रहे हैं, लेकिन किसी जगह पर भी नाचने का जिक्र। जब यूना अरब खुदावन के जलाल को उसने देखा, तो खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि मैं उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। मैंने उसका जलाल देखा, उसकी तजल्ली देखी। खुदावन यीशु मसीह की तजल्ली, उसका जलाल ऐसा है कि कोई शख्स ठहर नहीं सकता, कोई शख्स जो है वो उसके सामने वो खड़ा नहीं हो सकता। लिखा है कि मैं उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, क्योंकि उसका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब चमकता है। उसके पांव पीतल के हैं, उसका जो सीना है वो उसके बारे में लिखा है, उसके पांव के बारे में लिखा है, उसके बालों के बारे में लिखा है, उसकी बुजुर्गी के बारे में लिखा है कि उसके बाल इस तरह सफेद हैं जैसे उसकी आंखें शोला की मानंद है, उसकी तजल्ली ऐसी है, उसका जलाल ऐसा है। और खुदावन यीशु मसीह के जलाल के सामने जो है यूहन्ना मौजूद है। उन्हें भी बेचारे हैं कोई यीशु जी हरकत नहीं की। आज दे गीता दे विच इब्लीस ने सारा कुछ पा छड़िया। उदों नचना कमाल होएगा जो यीशु का जलाल होगा। भाई तुसा यीशु के जलाल से भी कमाल अच्छे तरीके से नचना। ओ भाई ये क्या है? ये इब्लीस की बहुत बड़ी चाल है। आप देखें, कोई भी आप गीत उठा के देख लें, कितने इश्क की गल हो रही है, कितने नचन की गल हो रही है, कितने कोई गल हो रही है, सारे गीतों में जोड़ नहीं पड़े और लोग गाने। कोई चज का गीत तो मुश्किल ही मिलेगा, तो जो कोई अच्छा गीत होंगे उन्होंने कोई पसंद नहीं करता, वो मजा नहीं आया।
मज़ा नहीं आया। फिर मज़ा उदू ही आना जो नचना से ऐसा ढोल टमका करना तो फिर मज़ा आना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि खुदा ऐसे परस्तर ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी हम करते हैं, तो रूह और सच्चाई से करेंगे। तो जो सच्चा परस्तर है, जिसकी ज़िंदगी में सच्चाई है, वो जब खुदा की परस्तिश करते हैं तो खुदा का ताकत लाता। ताकत क्यों नहीं लाता? लोग कहते हैं काम नहीं लाता, काम कितना है? सारे नशा करने वाले के साथ में जाने फिर नशा कितों आना। मैं एक मीटिंग में गया, उसे जो हमने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, सॉरी क्वायर स्टेज पे आ गई, पैंट इतने एक बनी है को टी शर्ट दी, एक दिन जब बैठ इधर में जान गई, बाल इधर सुनहरे बाल के काले बाल, वो जनाब जबरदस्त काम हो गया है जी। वो मैं सारे देखे, मैं अगर सारे नशा करने वाले लग रहे हैं, शक्ला भी पता लग जाता है कि नशेबाज। और फिर कर दे कि जिमें कलाम होंगे सारे उठ के बाद साढ़े बच्चे के खुदा का शुक्र है कि ना कोई नशा करते हैं, ना कोई ऐसी हरकत करते हैं। असं इन्होंने खुदावंत की हजूरी में इनको रखा हुआ है, बात में रखा हुआ है। और ये बड़ी ब्लेसिंग की बात है। मैं आपको बता दूं, ये बैठे हुए हैं खुदा का कलाम सुन रहे हैं, लेकिन चर्चों में क्वेर जो है वो जैसे ही कलाम शुरू होता है उठ के बाहर चली जाती है। वो खुदा का कलाम सुनना पसंद नहीं करते। वो जो साथ बजाने वाले हैं खुदा का कलाम सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि बाहर जाकर ना मुंह च कुछ पाना होता है। ठोट के जिमें बाहर जाने के मुंह चोरी की पा के तो ठोकरे और मैं आपको बताऊं कि मसीहों ने परस्तिश की शक्ल को बिगाड़ दिया है। और हमारे खादिम हज़रात उनको पैसे दे रहे होते हैं, क्योंकि बाहरों डॉलर जो होते हैं देने तो है नहीं, वो डॉलर के चक्कर में पता नहीं की कुछ हो गया। बड़े बड़े परस्तार जो हैं वो परस्तिश तो करते हैं, पर याद रखिए वो अच्छे सिंगर हो सकते हैं, लेकिन ट्रू वर्शिप, हकीकी वर्शिप करने वाले कम हैं। इसका सबूत आपको देंगे बाइबल में से। आप कहेंगे पता नहीं पास्टर साहब हमें गल कर जाएंगे। मैं परसों एक बंदे से बात कर रहा था, मैं क्या सारे मसीही जगह हैं, जिन्ने मसीही अपने आप मसीही समझ गए सारे जहन्नम से जाना क्या जा रहा है किस तरह। मैं कि इस तरह ही वो कि मैंने भी उसको बताया, मैंने कहा कलाम को पढ़िएगा। कलाम में क्या लिखा है कि जब नूह का ज़माना था तो मुझे बताएं कितने लोग बचे थे? बोले कितने बचे थे? 8। तो यीशु ने क्या कहा सुनिएगा। यीशु ने कहा जैसे नूह के ज़माना में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम के आने में होगा। तो कितने बचे थे? 8। भाई यीशु कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जैसे नूह के ज़माना में हुआ था वैसे ही इब्ने आदम के आने पर होगा। लोग ब्याह शादी करते होंगे, लोग खाते पीते होंगे, लोग अपने काम करते होंगे और इब्ने आदम आ जाएगा। ये जाना कितने बचन गया? 8। 8 से मुराद सुन लीजिए। और अरबा दुनिया ऐसा 7 अरब लोग ने दुनिया से, तो मेरा क्या अंदाजा कि अगर 8% ही बच गए तो कोरोना हो जाएगी। और यीशु ने एक और बात कही थी कि तंग दरवाजे में से गुजरने वाले कितने हैं? ज्यादा थोड़े हैं। और लिखे यीशु मसीह ने कहा कि बरगज़ीदा थोड़े हैं। क्या इब्ने आदम जब आएगा तो जमीन पर ईमान पाएगा? और भाई ये ना समझो कि मेरा नाम जेम्स मसीह है, मेरा नाम पतरस मसीह है, तो मैं खुदा को डर जाने, खुदा को नहीं जाने जो रूह से सच्चाई ना होती हम से सच्चाई करती। तो सच्चाई होएगी तो जाओगे ना, सच्चे होगे तो जाओगे। और रूह से सच्चाई ना करोगे तो जाओगे।
تے برگزیدہ تھوڑے نہیں، تھوڑے جے لوگ جانے ہوتے، لیکن وہ تھوڑے جے بھی چونکہ دنیا کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ تھوڑے جے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ دیکھا پھر میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی، اور وہ بھیڑ پتہ کون سی تھی؟ اہل لغت، اہل ایمان، قوموں، قبیلوں اور پوری دنیا میں سے جو لوگ خریدے گئے تھے، وہ تمام میں نے اس بڑی بھیڑ میں دیکھے۔ وہ کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ خدا کی حمد کر رہے تھے۔ نکالے میرے ساتھ، میں اس حوالے کو پڑھنا چاہتا ہوں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 7 باب، اس کی 9ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے مکاشفہ کی کتاب پوری پڑھ لیجیے، وقت لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہیں پر بھی آپ کو ناچ گانا نہیں ملے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ کو سنجیدگی ملے گی، آپ کو خدا کی حمد ملے گی، آپ کو خدا کی ستائش ملے گی کہ خدا جو ہے وہ کس طرح سے اپنی پرستش اور ستائش کرانا پسند کرتا ہے۔ پڑھیں۔ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے ہے۔ نجات اور ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے وہ چلا کر یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی بھیڑ میں نے دیکھی، یہ بھیڑ جو ہے وہ ہر قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھی، اور وہ خدا کی کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ خدا کی حمد کر رہے تھے، ستائش کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے اور برہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں بائبل مقدس میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا۔ لوگ داؤد کا واقعہ سناتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن داؤد جو ہے وہ جنگ کو فتح کر کے آ رہا تھا اور وہ خوشی میں ناچ رہا تھا، خدا کے گھر میں۔ اسی طرح لوگ جو ہے وہ مریم کی بہن کا حوالہ دیتے ہیں کہ مریم کی بہن جو ہے وہ بھی تو ناچی تھی، لیکن وہ دریائے یردن پہلے کلثم کو جب انہوں نے پار کیا تو پھر وہ لکھا ہے کہ وہ آگے آگے قواریاں ناچتی اور ڈھک بجاتی ہوئی خدا کی حمد کر رہی تھی۔ وہ راستے میں تھے، کسی چرچ میں یا کسی مذہبہ کے سامنے میں تھے، اور وہ کلچر کا اثر تھا ان کے اوپر، کیونکہ وہ مصر سے آئے تھے۔ کلچر کا بھی اثر ہوتا ہے، جیسے مسیحوں پر ہے کہ جب دعا ہم کرتے ہیں، جب گیت گاتے ہیں تو ہم بیٹھ کر گاتے ہیں۔ یہ کلچرلی بات ہے کہ جب ہم خدا کی حمد کرتے ہیں تو ہم بیٹھ کے کرتے ہیں، ہمارے چرچ میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کلام کہتا ہے کہ خدا کی تعظیم جب خدا کی حمد کرنی ہے تو کھڑے ہو کے کرنی ہے۔ یہ بہت بڑی بھیڑ کھڑی ہے کہ بیٹھی ہوئی ہے؟ کھڑی۔ خدا کے سامنے بیٹھنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونا اچھی بات ہے، تعظیماً کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور خدا کی حمد کریں۔ تو بیٹھ کے کون کرتے ہیں؟ ہندو کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اب ان کے کلچر کو کبھی آپ لوگوں نے ٹچ نہیں کیا، کبھی دیکھا نہیں آپ نے، چونکہ ہمارے جو بزرگ کر کے ہم نے اس کو اپنا لیا۔ کبھی آپ نے بھجن گاتے ہوئے دیکھے؟ دسو دیکھے کہ نہیں ہم تے کدی بھجن جو گانے انہوں نے طرزاں تو انہوں نے وہ سن لیو تو آپ نے سن لیو، تو بالکل انجی لگے گا کہ جی وہ گیت بول گاؤں لے۔ کلچر ہے نا، کلچر کی بات ہے، بہت سی چیزیں ہم نے کلچر سے لی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آنے ڈلتی ہمارے ارد گرد
کے لوگ ہیں گاتے ہیں. ہندوؤں کے مندروں میں ناچ گانا ہوتا ہے, وہ اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے وہ وہاں عورتیں جو ہے ڈانس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کلچر ہے. اسی طرح ہمارے آس پاس لوگ جو ہے زبانیں ڈالتے ہیں, کلچر ہم نے بھی اپنانا شروع کر دیا, ہم نے بھی اس کو لینا شروع کر دیا. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہم کلچر سے لے رہے تھے, لیکن ضروری نہیں کہ ہم کلچر کو خدا کے گھر میں جو ہے وہ مکس کر دیں اور اس کو خدا کے گھر میں ہم لیں. ہمیں وہی کرنا ہے جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. ورشپ جو ہے وہ کیا ہے؟ سجدے میں گر جانا, یہ ورشپ ہے. اس کی حمد کرنا, ستائش کرنا, ایک کسی اعلیٰ شخصیت والے مرتبے کے ہاتھ کو چوم لینا, یعنی تعظیم میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ آپ اس کے ہاتھوں کو کس طرح آپ خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, اس کے سامنے آ جاتے ہیں, سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, آپ اس کی بندگی کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. یہ ورشپ ہے. حقیقی ورشپ کو سمجھیں کہ خدا کس طرح کی طرف سے چاہتا ہے. اب سنیے گا, جب لکھا ہے کہ پولس اور سلاس جب قید خانہ میں تھے, جیل میں تھے, تو وہ پرستش کی کیا گا رہے تھے؟ حمد کے گیت گا رہے تھے. ان کی بیڑیاں کیا ہوئی تھی؟ کھل گئی تھی. بیڑیاں کھلنے کے بعد انہوں نے کوئی ایسا ایکشن کیا نہیں. بیڑیاں کھل گئیں اور وہ جو دروگا تھا وہ ایمان لے آیا, کیونکہ وہ جو ورشپ کر رہے تھے وہ روح اور سچائی سے کر رہے تھے. ہاللیلویا. جب آپ کی ورشپ روح اور سچائی سے ہوگی تو بنیادیں ہل جائیں گی. دیکھیں وہ جیل خانہ کی نیو کیا ہو گئی تھی؟ ہل گئی تھی. ایسے ڈیڑے بڑے کروسٹ ہوں نے کبھی کوئی نہیں ہلتا, اینے ڈھول بجانے میں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ روح اور سچائی سے نہیں ہوتا. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ گناہ اگر زندگی میں ہو تو کام نہیں ہوتا. تو اگر آپ کا پورا اسٹیج ہی گنہگاروں سے بھرا ہو اور آپ بولیں کہ کام ہو تو کام کیسے ہوگا؟ پھر فیک ویڈیو بنی, فیک معجزے ہوں گے, نقلی معجزے ہوتے ہیں, فیڈر لوگ ہوتے ہیں, ان کو پہلے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے, آپ نے یہ کہنا ہے, ایسا بھی ہو رہا ہے. تو پھر یہی ہوگا, کیونکہ روح اور سچائی سے تو کچھ ہو نہیں رہا. وہ خدا اپنے لیے کیسے پرسن ڈھونڈتا ہے؟ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. ہاللیلویا. میرے عزیزو, سیکھ جائیں اس بات کو کہ ہم نے روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کریں. ٹھیک ہے. ہاللیلویا. مانے انہوں اپنا جلالی بادشاہ تے زندگی دی آس لے کے کسی کو نہیں. ہاللیلویا. تے زندگی دی آس کسی کو نہیں لے کے جانی. مانے انہوں اپنا بادشاہ جہاں خدا جو بھی شاید میں لکھا ہے, بڑا اچھا لکھا ہے کہ ہمیں خداوند کے پاس آنا ہے اور خدا کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا, خدا کے علاوہ کسی کی ورشپ نہیں کرنی, خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی, خدا کے علاوہ کسی عبادت نہیں کسی کی کرنی. اس لیے کہ ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں. ہاللیلویا. خدا معاف کر دے. ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. اس کو پورا کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے. اس سے بیشتر کہ ہم کسی سے کہیں کہ دعا کریں, ہم سب مل کر دعا کریں اور کہیں کہ خدا